آپ کو مہنگائی کے حوالے سے اپڈیٹ کریں۔ شہر اعلیٰ میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ پھلوں، سبزیوں، چکن اور انڈے کی قیمتوں میں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ شہری اشیاء خور و نوش مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ شہر اعلیٰ میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر ہو گیا۔ پھلوں، سبزیوں، چکن اور انڈوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ شہری اشیاء خور و نوش مہنگے داموں خریدنے پر مجبور۔ ملتان میں مہنگائی کی لہر برقرار۔ رمضان مبارک میں بھی اشیاء خور و نوش کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں۔ مارکیٹ میں لہسن اور ادرک کی 6 جبکہ بھنڈی اور ہری مرچ کی 4 سینچریاں برقرار۔ سرکاری نرخ نامے میں لہسن 540، ادرک 470، بھنڈی 290 اور ہری مرچ 150 روپے کلو مقرر ہے۔ دیسی پیاز کی سرکاری قیمت 140 اور مارکیٹ میں 200 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ ٹینڈے 600، سبز چنا 320، پھول گوبھی 160 اور آلو 80 روپے کلو دستیاب ہیں۔ عام مارکیٹ میں مختلف اقسام کے سیب 240 سے 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ کھجور 600، اسٹرابیری 400 اور انار 500 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ چیکو، امرود، خربوزہ اور پپیتا 200 سے 250 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ سرکاری نرخ نامے میں چکن 563 روپے کلو اور فارمی انڈا 259 روپے فی درجن برقرار۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اشیاء خور و نوش کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرمین فہیم شاہ کے ساتھ شکیل روحی، ملتان۔ رمضان مبارک میں تمام ورائٹی کے گھی کی قیمتوں میں 30 سے 40 روپے فی کلو تک اضافہ ہو گیا۔ مہنگائی سے پریشان شہریوں کے گھر کا بجٹ خسارے میں پڑ گیا۔ دکاندار کہتے ہیں کہ طلب میں اضافہ اور عالمی سطح پر مہنگائی کی وجہ سے گھی مہنگا ہوا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ رمضان مبارک میں تمام ورائٹی کے گھی کی قیمتوں میں 30 سے 40 روپے فی کلو تک اضافہ ہو گیا۔ مہنگائی سے پریشان شہریوں کے گھر کا بجٹ مزید خسارے میں پڑ گیا۔ عمار خان میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ انتظامیہ مہنگائی کے جن کو قابو کرنے میں ناکام ہو گئی۔ رمضان المبارک میں جہاں تمام اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو وہیں تمام ورائٹی کے گھی کی قیمتیں بھی آسمان پر جا پہنچی۔ تمام اقسام کے گھی کی فی کلو قیمت میں 30 سے 40 روپے تک کا اضافہ ہو گیا۔ گھی 30 روپے مہنگا ہو کر 445 جبکہ 40 روپے مہنگا ہونے سے 455 روپے فی کلو ہو گیا۔ رمضان شریف سے پہلے جو ہے وہ کم سے کم 30 روپے کلو جو ہے وہ گھی کی قیمت کم تھی، لیکن رمضان آنے کے بعد ایک تو ڈیمانڈ میں جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایکسل لوڈ کا ایشو چل رہا ہے، ایکسل لوڈ کی وجہ سے جو ہے ایکسپینس بڑھ گئے ہیں، کرائے بڑھ گئے ہیں، وہ بھی ہے۔ تیسرا جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ اسٹرانگ ہے، اس کی وجہ سے جو لوکل گھی ہے وہ 30 سے 35 روپے اور پنجاب برانڈ جو ہے وہ 40 روپے منیمم جو ہے وہ اس کا ریٹ بڑھا ہے۔ دکانداروں کے مطابق رمضان المبارک میں گھی کی طلب میں اضافہ اور سپلائی کم ہے، جس کی وجہ سے گھی مہنگا ہوا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور عالمی مارکیٹ میں بھی ریٹ بڑھنے سے گھی مہنگا ہوا، جس سے دکاندار پر گاہکوں کے ریٹ کی بحث بھی معمول بن گئی۔ گھی مہنگا ہونے سے شہریوں کے لیے گھر کا راشن پورا کرنا مشکل ہو گیا، جس کے باعث مہنگائی سے پریشان شہریوں کی مالی مشکلات میں بھی مزید اضافہ ہو گیا۔ پہلے گھی سستا تھا، اب مہنگا ہے، بس 500-600 جاری بنتی ہے، اللہ وار سے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے گھی کی قیمتوں میں فوری کمی لانے کی اپیل کی ہے تاکہ مہنگائی سے پریشان شہری سکھ کا سانس لے سکیں۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ جنوبی پنجاب بھر میں نگہبان رمضان پیکج کے تحت راشن کی تقسیم جاری ہے، جبکہ بڑھتی مہنگائی سے عام شہری اور مزدور طبقہ پریشان ہے۔ دوسری طرف مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیاں میدان میں آ گئی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب بھر میں نگہبان رمضان پیکج کے تحت راشن کی تقسیم جاری ہے، جبکہ بڑھتی مہنگائی سے عام شہری اور مزدور طبقہ پریشان ہے۔ میاں والی میں نگہبان رمضان پیکج کے تحت راشن کی تقسیم کا عمل جاری۔ ڈپٹی کمشنر سجاد احمد عوامی شکایات پر ویئر ہاؤس پہنچ گئے، جہاں انہوں نے راشن میں شامل اشیاء کے معیار کا جائزہ لیا اور آٹے کے تھیلے کا وزن کم ہونے پر ٹرک واپس کروا دیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ غلطی سے ایک بیگ میں بیسن اور ایک میں گھی شامل نہیں کیا گیا تھا، مستحق افراد کا حق نہیں رکھا جائے گا۔ 18 کلو سے کم کا تھیلا ویئر ہاؤس سے نہیں نکلے گا۔ بڑھتی مہنگائی نے شہریوں کا جینا مشکل کر دیا۔ چھب کلاں کا مزدور طبقہ مہنگائی اور کام نہ ملنے سے شدید پریشان۔ ان کا کہنا ہے کہ کام نہ ملنے سے گھر کا چولہا جلانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ آٹا، دال، چاول، چینی سمیت سب اشیاء مہنگی ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے کچھ نہیں خرید سکتے۔ ماہ سیام میں سحری و افطاری بھی نہیں کر سکتے۔ بڑھتی مہنگائی نے ڈاہرہ والا شہر کی رونقیں بھی ماند کر دی۔ شہر کی مارکیٹیں اور بازار سنسان اور گاہک نہ ہونے کے برابر، جس کی وجہ سے دکاندار پریشان ہیں۔ کہتے ہیں بجلی کا بل، کرایہ، دکان اور ملازمین کی تنخواہیں دینا مشکل ہو چکا ہے۔ حکومت مہنگائی کو فوری کم کر کے غریب عوام کو ریلیف دے۔ شہر کے دکانداروں نے مہنگائی کے خلاف پرامن احتجاج ریکارڈ کروانے کا بھی عندیہ دے دیا۔
ادھر جانیہ میں انتظامیہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے متحرک، مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیاں میدان میں آ گئی۔ اسپیشل مجسٹریٹ رومیل شاہد کا کہنا ہے کہ ناجائز منافع خوروں کو جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ ناجائز منافع خوری پر متعدد دکاندار گرفتار کر کے 45,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ انہوں نے تنبیہ کی کہ تمام دکاندار سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق اشیاء فروخت کریں۔ جام پور کے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے یوٹیلیٹی اسٹور انتظامیہ سرگرم ہو گئے۔ ماہ رمضان میں لوگوں کو سستا آٹا مہیا کرنے کے لیے موبائل وین کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ جام پور میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے سستا آٹا پوائنٹ کا افتتاح۔ ریجنل مینیجر یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن ڈی جی خان تحسین خان بابا نے موبائل وین کا افتتاح کیا۔ ایم این اے سردار عمار خان لغاری کے نمائندہ عبدالغفار سمیت دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ریجنل مینیجر نے اپنی نگرانی میں آٹا تقسیم کرواتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی طرف سے ماہ رمضان میں 12.5 ارب کی سبسڈی فراہم کی گئی ہے، جس کے ثمرات عوام تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ گھی، دالوں، چاول، آٹا، چینی سمیت 19 اشیاء پر سبسڈی دی جا رہی ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹور صبح 8 سے رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔ میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کو ملک بھر میں 12.5 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے، جس میں آٹا، دالیں، چینی، چاول اور مختلف ہمارے جو اپنا مشروبات ہیں ان پر سبسڈی ہے بڑی۔ موبائل ٹرکنگ پوائنٹ پر آٹا لینے کے لیے آنے والوں کو کہنا تھا، وزیر اعظم شہباز شریف کا عوام کے لیے یہ احسن اقدام ہے۔ غریب آدمی واسطے سہولت تھی گئی ہے، الحمدللہ اڈے لائن لگن کنے غربت 650 روپے نال حکومت نے اٹا رہے پہن شہباز شریف صاحب ہونی الحمدللہ یہ جو صحیح طریقے نال چلدا پیا ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کا عوام کو ریلیف فراہم کرنا لائق تحسین اقدام ہے، مگر جام پور شہر کی آبادی 3 لاکھ سے زائد ہے۔ اس کے لیے آٹے کا کوٹا بڑھایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد اس سبسڈی میں مستفید ہو سکیں۔ کیمرہ مین جنید جاوید کے ہمراہ جاوید اقبال، روہی، جام پور۔ ملتان میں ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس 21 رمضان مبارک کی ماتمی جلوس اور مجالس کو فل پروف سیکیورٹی دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان اور سی پی او کی زیر صدارت ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد سیف، ایس پی محمد اشرف، علماء کرام اور امن کمیٹی کے اراکین نے شرکت کی۔ سی پی او نے بتایا کہ حضرت علی کے یوم شہادت کے حوالے سے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ جلوسوں کے روٹس پر لائٹنگ، پیچ ورک اور صفائی انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی ہے اس پہ بات ہوئی ہے، اسی طرح جو پروگرام ہے 21 رمضان کے حوالے سے ان کی سیکیورٹی کے بارے میں ایک لائحہ عمل ہم نے ترتیب دیا ہے۔ انشاءاللہ جتنے بھی مذہبی پروگرام ہیں ان کو انتہائی بہتر سیکیورٹی دیں گے اور علماء کرام کے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ آج کے اجلاس کا مقصد بیسیکلی انتظامیہ کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو تمام علماء اکرام کے ساتھ بٹھا کے جو 21 رمضان کو ہمارے یوم علی کی شہادت کے جو پروگرام ہیں اور اس کے علاوہ جو رمضان کے سیکیورٹی کے سارے تراویحوں پہ جو سیکیورٹی ہے اس کے پروگرامز ہیں ان کو ایک 1 پیج پہ کرنا تھا، ان کو کیا بیٹھ کے کوارڈینیشن کرنی تھی۔ ڈپٹی کمشنر رضوان قدیر کا کہنا تھا کہ جلوسوں کے روٹس پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے۔ امن کمیٹی اور سول سوسائٹی نے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ عرصہ دراز سے ہم اس کار خیر کے لیے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ انتظامیہ جو ہے اپنا رول ادا کر رہی ہے اور ماہ رمضان شریف کے حوالے سے اور آگے عیدین کا سلسلہ بھی آ رہا ہے، اس حوالے سے بھرپور سیکیورٹی کے انتظامات انتظامیہ کر۔ اجلاس میں امن کمیٹی کے اراکین، علماء کرام اور لائسنس داروں نے شرکت کی۔ وزیرستان میں شہید ہونے والے فوجی جوانوں کے بلند درجات کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ عمران نواز، روہی، ملتان۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ماہ سیام میں سستے داموں اشیاء خور و نوش کی فراہمی کا مشن ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے ماڈل رمضان بازار میں 13 اشیاء 25% رعایت پر دستیاب ہو رہی ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کے رمضان بازار میں اشیاء خور و نوش کی سستے داموں فراہمی کا سلسلہ جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر عثمان غنی کہتے ہیں کہ حکومت کی ہدایات پر شہریوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ ماڈل بازار میں 13 اشیاء پر 25% تک رعایت ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈائریکشن کے مطابق یہاں پہ ہم نے ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ اسٹیبلش کی ہے۔ اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہاں پہ 13 آئٹمس ہیں جن پہ ہم 25% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں۔ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ ہماری فرسٹ پریفرنس یہ ہے کہ ہم کوالٹی کی چیزیں رکھیں یہاں پہ تاکہ چیزیں صاف ستھری اور مارکیٹ سے بہتر ریٹس پہ اور بہتر جو ہے وہ کوالٹی میں لوگوں کو ہم مہیا کر سکیں۔ خریداری کے لیے آئے شہریوں نے حکومتی اقدام کو خوب سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماڈل رمضان بازار میں معیاری اشیاء مارکیٹ سے کم ریٹ پر دستیاب ہیں۔ ماڈل بازار میں چیزیں بہت سستی ہیں، سبزی بہت سستا ہے، پیاز بھی سستا مل رہا ہے، کیلے بھی ٹھیک ہیں، ریٹ ان کے بالکل ٹھیک ہیں۔ میں مطلب یہ چیزیں لے کر مطمئن ہو کر جا رہا ہوں۔
شہریوں کا کہنا تھا کہ ایک چھت تلے سستی اشیاء خورونوش کی فراہمی پنجاب سرکار کا احسن اقدام ہے۔ کیمرہ مین مشتبہ سرور کے ساتھ رانا محمد سلیم، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ جنوبی پنجاب میں نمونیا کے وائر جاری، معصوم بچے بنے شکار۔ ملتان میں 24 گھنٹے کے دوران نمونیا سے متاثرہ مزید 9 بچے رپورٹ ہو گئے ہیں۔ ملتان میں نمونیا کے کاری وار جاری، شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران نمونیا سے متاثرہ مزید 9 بچے رپورٹ ہوئے۔ چلڈرن ہسپتال میں نمونیا اور چیسٹ انفیکشن سے متاثرہ 24 بچے زیر علاج ہیں۔ 1 جنوری سے اب تک نمونیا کے 58 بچے جاں بحق ہو چکے۔ بہاولپور میں بھی نمونیا کا مرض قیمتی جانیں نگلنے لگا۔ 2 دن میں نمونیا کے 3 بچے جان کی بازی ہار گئے۔ رواں سال وکٹوریہ ہسپتال میں 56 جبکہ سر صادق عباسی ہسپتال میں 22 بچے نمونیا سے جاں بحق ہوئے۔ 1 جنوری سے اب تک جاں بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 78 ہو گئی۔ شہر میں 24 گھنٹے کے دوران نمونیا سے متاثرہ مزید 16 بچے اسپتال لائے گئے۔ رواں سال نمونیا کے باعث رپورٹ ہونے والے بچوں کی تعداد 1465 ہو چکی ہے۔ جنوبی پنجاب میں صاف پانی کے مسائل بڑھنے لگے ہیں۔ شہری آلودہ پانی پینے سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ رحیم یار خان میں صاف پانی کی عدم فراہمی نے شہریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ شہر میں فلٹریشن پلانٹس نصب اور مینٹیننس پر کام کرنے والے معروف سماجی رہنما چودھری خالد محمود کا کہنا ہے کہ شہر میں سرکاری فلٹریشن پلانٹس کی تعداد 10 ہے، جس میں سے 5 خراب ہیں، جبکہ مخیر حضرات نے اپنی مدد آپ کے تحت 50 فلٹریشن پلانٹس نصب کیے جو مکمل فعال ہیں، لیکن بڑھتی آبادی کے باعث شہر میں مزید 40 فلٹریشن پلانٹس کی اشد ضرورت ہے، ورنہ مستقبل میں شہری صاف پانی کی بوند بوند کو ترس جائیں گے۔ انسانی جسم کی 80% بیماریاں صاف پانی نہ ملنے پر ہوتی ہیں۔ میاں والی کے شہری بھی صاف پانی کو ترس کے واٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فعال ہونے سے شہری صاف پانی سے محروم ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ صاف پانی کے حصول میں مشکلات سے دوچار ہیں۔ 6 فلٹریشن پلانٹس خراب جبکہ نلکوں کا پانی آلودہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پیٹ اور ڈائریا جیسے امراض جنم لے رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا موقف ہے کہ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث فلٹریشن پلانٹس ٹھیک نہیں ہو سکے۔ فنڈز بارے اعلیٰ حکام کو لکھا جا چکا ہے۔ بہاولپور میں بھی متعدد واٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فعال ہیں۔ چیف آفیسر میاں اظہر کے مطابق میونسپل کارپوریشن کے زیر انتظام ٹوٹل 25 فلٹریشن پلانٹس ہیں، جن میں سے 24 چل رہے ہیں۔ سیٹلائٹ ٹاؤن کا واحد پلانٹ خراب ہونے پر شہری نالاں ہیں۔ یہ فلٹریشن پلانٹ بھی جلد فعال کر دیا جائے گا۔ ملتان اور بہاولپور میں آلودہ پانی کے استعمال سے گیسٹرو کا مرض بڑھنے لگا۔ ملتان میں 24 گھنٹے کے دوران گیسٹرو کے 138 مریض اسپتال لائے گئے۔ نسٹر ہسپتال میں 37، چلڈرن کمپلیکس میں 46، ڈسٹرکٹ ہسپتال میں 21، ٹاؤن ہسپتالوں میں 29 مریض رپورٹ ہوئے۔ بہاولپور میں گیسٹرو کے 35 مریض رپورٹ ہوئے۔ وکٹوریہ ہسپتال میں 27، سر صادق عباسی ہسپتال میں 8 مریض لائے گئے۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو رمضان میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ اب رخ کریں گے مظفر گڑھ کا۔ مظفر گڑھ میں صاف پانی کا مسئلہ سنگین ہونے لگا۔ مضر صحت پانی پینے سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ مظفر گڑھ کے باسی مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہیں۔ واٹر پلانٹس کی حالت زار سے شہری پریشان۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ شہر کے گنجان آباد علاقوں میں واٹر پلانٹس کی حالت زار انتہائی خراب ہے۔ کئی ماہ فلٹر تبدیل نہیں کیے جاتے۔ مضر صحت پانی پینے سے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ عرصہ دراز سے جب سے 2010 سے سیلاب آیا تھا مظفر گڑھ میں نا، تو اس کے بعد سے یہ مظفر گڑھ میں پانی کی صورت ناقص ہے۔ تو جگہ جگہ واٹر پلانٹ تو ہیں پر نا اس کے 6 مہینے تک نا فلٹر چینج نہیں ہوتے، تو شہریوں کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر میں پینے کے صاف پانی کا مسئلہ 2010 کے سیلاب کے بعد پیدا ہوا۔ لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانے پر پتہ چلا کہ زیر زمین پانی میں آرسینک کی مقدار خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ ضلع انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں مصروف ہے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے واٹر پلانٹس کی صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ ملتان میں کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے ملزمان کے خلاف عدالتی فیصلے۔ عدالت نے قوانین پر عمل درآمد نہ کرنے والے 18 سے زائد ملزمان کو سزا دی۔ ملتان میں کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے ملزمان کے خلاف عدالتی فیصلے۔ عدالت نے قوانین پر عمل درآمد نہ کرنے والے 18 سے زائد ملزمان کو سزا سنا دی۔ عدالت میں دائر 1 ماہ کے رینٹل کیسز کی رپورٹ روہی نے حاصل کر لی ہے۔ وکلا کا کہنا تھا کہ ایسے ملزمان کو 6 ماہ کی سزا اور 50,000 سے 1 لاکھ تک کے جرمانے ہوتے ہیں۔ پہلے پنجاب پریمسز ایکٹ جو ہے 2009 میں بنایا گیا ہے، وہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ جو کرایہ دار ہے، جو مالک ہے، ان کے درمیان ایک لیگل ٹرم اینڈ کنڈیشن ہو کہ کس طرح بندہ ایک رینٹ پہ گھر لے رہا ہے تو اس کی کیا ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوگی۔
اس سے پہلے لوگ ایسے رینٹ پہ دے دیتے تھے، قبضے ہو جاتے تھے، بعض اوقات دہشت گردی میں بھی یوز ہوتے تھے، لیکن اب اس ایکٹ کے بعد یہ ایک سنگین جرم ہے. اگر جب آپ کوئی رینٹ پہ لیں گے گھر، اس کو متعلقہ تھانے میں اندراج کروائیں گے. اگر اندراج نہیں کروائیں گے وہ بھی ایک سنگین جرم ہے، جو مالک کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور رینٹ جو لے رہے اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. رینٹ پرنسپل ایکٹ کی جو خلاف ورزی کرے گا اس کی 6 ماہ تک سزا ہے اور ₹1,00,000 تک اس کا جو ہے وہ جرمانہ کیا جاتا ہے. ملتان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی. فوڈ سیفٹی ٹیم نے ہزاروں لیٹر ملاوٹی جوس تیاری ناکام بنا دی ہے. جوس پلانٹ مالکان پر ₹1,00,000 جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں، ملتان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ہزاروں لیٹر ملاوٹی جوس کی تیاری ناکام بنا دی. فوڈ سیفٹی ٹیم کا کہنا تھا کہ جوس کی تیاری کی ایکسپائرڈ کیمیکل اور کھلے فلورز کی ملاوٹ کی جا رہی تھی. مضر صحت خام اشیاء تلف کر کے مالکان کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے ہیں، جبکہ ماہ سیام میں روزے داروں تک ملاوٹ سے پاک خوراک کی فراہمی پنجاب فوڈ اتھارٹی کا مشن ہے. فقیر والی میں ریٹیلرز کی منمانیاں جاری. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملنے والی رقم میں لاکھوں روپے کٹوتی کا انکشاف کیا گیا. فقیر والی میں مستحق خواتین کی امداد پر ڈاکہ. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریٹیلر ہر خاتون کی امداد سے ₹2,000 تک کٹوتی کرنے لگے. کوریج کرنے پر مافیا نے روہی کی ٹیم پر حملہ کر دیا اور کیمرہ چھیننے کی کوشش کی. یہ ایسے ہے کہ یہ آئی ڈی کارڈ لے لیتے ہیں سب سے پہلے خواتین کے، اور ان کے جو انگوٹھے ہیں وہ بھی لگوا لیتے ہیں. اس کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے پیسے کل آئیں گے، اور جب وہ کل آتی ہیں اس کو کہتے ہیں پرسوں آئیں گے. تو وہ اسی طرح چکر مار رہی ہیں اور 2,000 سے 3,000 روپے یہ کٹوتی کر رہے ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ فرنچائز مالکان ہر مستحق خاتون کی امدادی رقم سے ₹2,000 تک کاٹ رہے ہیں. بھائی میں سوار والے دن پیسے لینا آئی سی، میں بینک 'ਚ شو کرائے ਤੇ ਮੇਰਾ 17,000 ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 10,500 ਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 9,500 ਦਿੱਤਾ, ਬਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਲਏ. خواتین کا کہنا تھا کہ فرنچائز مالکان نے رقم ہتھیانے کے لیے ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں، وہ صبح سے لائنوں میں کھڑے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب فوری نوٹس لیں اور کاٹی گئی رقوم واپس دلوائیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سہیل عمران چودھری، روہی، فقیر والی. ملتان میں میٹرک کے امتحانات سرکاری اسکولوں کے لیے مسئلہ بن گئے. امتحانی سینٹرز بننے سے بچوں کے کلاس روم تک میسر نہیں ہے. ملتان کے سرکاری اسکولوں میں میٹرک کے امتحانات کے لیے سینٹرز بنائے گئے ہیں، جس کے باعث پہلی سے 8ویں جماعت کے طلباء کو مشکلات کا سامنا ہے. کلاس روم میسر نہ ہونے کی وجہ سے طلباء زمین پر بیٹھ کر پرچہ دینے پر مجبور ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ بچے نیچے بیٹھ کے پیپر کر رہے ہیں. دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ پیپر کا فونٹ سائز اتنا چھوٹا ہے کہ پیپر طویل ہوتا ہے، اور اس کو ہم وہ کرنے کے لیے کہ فوٹو اسٹیٹ کے لیے اتنی رقم نہیں ہوتی، تو اس کو ایک پیج پہ لاتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتا. بار بار بچے آپ نے دیکھا ہوگا کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. پڑھنا بہت مشکل ہے، اور اس کے اوپر جو امیج بنے ہوئے ہیں وہ سمجھ سے بالا ہے، وہ نہیں سمجھ آتے. اساتذہ کا کہنا تھا کہ اگر ڈیٹ شیٹ دیکھ کر بنائی جاتی تو ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا. طلباء کے لیے اپنے ہی اسکول میں بیٹھنے کے لیے جگہ میسر نہیں. میٹرک کے پیپر ہو رہے ہیں، اس وجہ سے کلاسز میں بیٹھنے کی جگہ نہیں، تو سارے بچے نیچے بیٹھتے ہیں. اس وجہ سے بہت سارے بچے 5 سال بیٹھتے ہیں، اس وجہ سے بہت ساری چیٹنگ ہوتی ہے، اور کیا کہتے ہیں پیپر بھی بہت چھوٹا لکھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آتی. اس کی وجہ سے ٹیچر کو بلانا پڑتا ہے. ٹیچر کبھی بتاتی ہیں کبھی نہیں بتاتی ہیں، تو پیپر میں بہت چھوٹا لکھا ہے، جس کی وجہ سے کچھ سمجھ بھی نہیں آتا. 8ویں جماعت کے طلباء کا کہنا تھا کہ میٹرک کے امتحانات کی وجہ سے دھوپ میں بیٹھ کر پرچہ دے رہے ہیں. فائنل پیپرز میں بیٹھنے کے لیے چیئر تک میسر نہیں. کیمرہ مین زین سہیل کے ساتھ الشبہ آصف، روہی، ملتان.